بگرداد بلا افتادہ کشتی زلفانی شکستہ راست پستی باق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کنیا معین الدین چشتی حضور سیدی اعلیٰ حضرت شاد فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کہوں کا ہے وہ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھا رے چندرانے والے۔ حضرات محترم، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مشہور و معروف قرآن عظیم آپ کے سامنے پڑھنے کا سرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ، جس کا ٹرانسلیشن، جس کا معنی یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور ہم اور آپ ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرات محترم، شہید وہ انسان ہوتا ہے، شہید اسے کہتے ہیں جو اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتا ہے، یعنی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو اپنی جان کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اسی کو شہید کہتے ہیں۔ شہید اس انسان کو کہتے ہیں جب اس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، انسان کے جسم کو جب چقوؤں سے یا تلوار سے یا بھالے سے یا برچھی سے، جس چیز سے بھی انسان کے جسم پر ضرب لگائی جاتی ہے، اس انسان کو اس درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شہید وہ انسان ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیاری جان کو دے دیتا ہے، اس انسان کو تکلیف کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کو کاٹا جائے اور اسے تکلیف کا احساس نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ذرا سی اگر بلیڈ انگلی میں لگ جائے تو خون کا فوارہ نکل جاتا ہے اور انسان کے جسم کو وہ برداشت نہیں کر پاتا، لیکن وہی انسان جب اس کے گلے کو کاٹا جاتا ہے، وہی انسان جب انسان کے جسم پر ضربیں لگائی جاتی ہیں، وہی انسان جب اس کے بھالے کو اس کو بھالے سے مارا جاتا ہے، وہی انسان جب اسے برچھیوں سے مارا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج سے بہت دن پہلے امام سیوطی سے یہی سوال کسی نے کیا، اے امام سیوطی یہ بتاؤ کہ انسان کے جسم کو اگر کاٹا جائے تو کیا اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ جیسے مورخ لکھتے ہیں کہ جب شہداء یعنی جو انسان شہید ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیاری جان کو دیتا ہے تو جو انسان اس کے جسم کو کاٹتا ہے اور جو انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کو دے دیتا ہے، اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایسے سوال کرنے والے میرا جواب سن۔ اسے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے سورہ یوسف سے جواب دیا، قرآن عظیم سے جواب دیا، اور آپ نے فرمایا سنو سنو، یہ تو امام حسین ہیں یا کوئی بھی شہداء ہو، جب وہ اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو میں اس واقعے سے نظر دینا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے یا انسان کے جسم کو اس کے سر کو اس کے جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو اسے تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے؟ حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے سن ذرا تم کہ حضرت یوسف ہیں، وہ حضرت یوسف ہیں جن پر حضرت زلیخا فدا تھی۔ حضرت زلیخا وہ تھی جو مصر کی ملکہ تھی۔ حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو دیکھا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئی، وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت زلیخا سے ان کی سہیلیوں نے کہا اے زلیخا تم کس انسان پر اپنے دل کو دے بیٹھی ہو؟ اے زلیخا تم کس انسان سے عشق کر رہی ہو؟ اے زلیخا تم ایسے آدمی سے عشق کر رہی ہو جو گلیوں میں پھرتا ہے، جو دیوانہ ہے، انہیں حضرت یوسف کہا جاتا ہے۔ حضرت زلیخا نے کہا اے میری پیاری پیاری سہیلیوں سنو سنو، تم نے حضرت یوسف کو دیکھا نہیں ہے، تم نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا نہیں ہے، کاش اگر تم حضرت یوسف کو دیکھ لیتی تو تم مجھ پر تانا نہ کرتی۔ حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے کہا اے زلیخا اگر سنو تم یہ بات کہتی ہو تو میں حضرت یوسف کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کس قدر تم حضرت اس میں مبتلا
مبتلا ہو، کہ وہ اس انسان کے عشق میں تم مبتلا ہو جو گلیوں میں پھر رہا ہے، جو دیوانہ ہے، جو غلام ہے۔ لیکن حضرت یوسف کے حسن کو حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا نہیں تھا۔ جب حضرت زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو گھر پہ دعوت کیا اور کہا ہے میری پیاری سہیلیوں سنو سنو، اگر تم مجھ پر انگلی اٹھا رہی ہو تو سنو سنو، آ جانا کل تم میرے گھر، میں تمہیں حضرت یوسف کو دکھا دوں گی، پھر تم کبھی مجھ پر انگلی نہیں اٹھاؤ گی۔ حضرت یوسف حضرت زلیخا ہیں اپنے گھر اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہیں، بلانے کے بعد حضرت یوسف کو فرماتی ہیں اے یوسف سنو سنو، ذرا سا میرے دروازے سے کل آپ گزر جانا۔ حضرت یوسف حضرت زلیخا ہیں اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہیں، گھر میں ایک قطار سے بیٹھا دیتی ہیں، یعنی دروازے کے پاس ایک لائن سے بیٹھا دیتی ہیں۔ حضرت زلیخا نے کہا اے میری سہیلیوں سنو سنو سنو، تم اپنے ہاتھوں میں پھل لے لو اور چاقو لے لو، جب حضرت یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تو حضرت یوسف جب تمہارے سامنے سے گزرے ایسا کرنا تم چاقو سے پھل کو کاٹنا اسٹارٹ کر دینا، یعنی تم پھل کو جب حضرت یوسف تمہارے سامنے سے گزرے تم پھل کاٹنا شروع کر دینا۔ حضرت زلیخا کی سہیلیاں ہیں وہ ایک لائن سے بیٹھی ہیں، حضرت یوسف ہیں جب آپ سامنے سے گزرتے ہیں حضرت زلیخا کہتی ہیں اے میری پیاری سہیلیوں سنو سنو، تم پھل کو کاٹنا اسٹارٹ کر دو۔ حضرت زلیخا کی سہیلیاں جو تھی انہوں نے پھل کو کاٹنا شروع کیا ہے۔ حضرت یوسف سامنے سے گزرتے ہیں، ان کی سہیلیوں نے حضرت یوسف کو جب دیکھا انہوں نے ان پھلوں کو تو کاٹا ہی لیکن اپنے انگلیوں کو کاٹ لیا اور انہیں درد کا احساس نہ ہوا۔ حضرات محترم جب انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بنایا ہے تو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں اور انہیں درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو دوڑائیں اور ذرا سا سوچیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو بنایا ہے، یعنی اللہ تو خالق ہے اور حضرت یوسف کو بنانے والا ہے، جب حضرت یوسف کو جو حسن ملا ہے وہ تو میرے رب نے دیا ہے۔ حضرت یوسف کو حسن کے دیکھنے کے بعد عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، انہیں درد کا احساس نہیں ہوا۔ پھر بتائیں وہ شہید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کو دے دیتا ہے، یعنی جب انسان کے جسم کو کاٹا جاتا ہے وہی شہید کے گردن پر جب چاقو چلایا جاتا ہے، وہی شہید کے جسم پر جب ضربیں لگائی جاتی ہیں، وہی شہید کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تبھی تو حضور سید اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مصر میں کٹی حضرت یوسف کے حسن پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرات محترم حضرت یوسف کا حسن دیکھنے کے بعد جب انسان اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتا ہے اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے، تب آپ خود ہی ذرا سا اندازہ لگائیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اس بندے کو نصیب ہو جائے جو اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے تو اسے درد کا احساس کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سے لوگ ماہ محرم میں الگ الگ خرافات کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ امام حسین کی ہسٹری کو پڑھیں، امام حسین کی زندگی کو پڑھیں کہ امام حسین کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نہیں حضرات محترم ہم تاریخ سے بہت دور ہو گئے ہیں، تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ وہی امام حسین جس دن پیدا ہوئے تھے حضرت ام الفضل فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے آج رات بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام الفضل تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر سے ایک گوشہ نکالا جاتا ہے، آپ کے جسم اطہر سے ایک ٹکڑا نکالا جاتا ہے اور میری جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام الفضل تم نے کیا خوب خواب دیکھا ہے، تم نے کیا بہتر خواب دیکھا ہے۔ ام الفضل سے میرے سرکار فرماتے ہیں اے ام الفضل سنو سنو میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت امام حسین حضرت فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی جب بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے ذرا سا میری گود میں اسے لے کر آؤ۔ حضرت علی سے پوچھا اے علی کیا تم نے اس بچے کا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کا نام تو اس کے نانا ہی رکھیں گے۔ ابھی باتیں ہو رہی تھی
کہتے جبریل ہیں، فوراً زمین پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی اللہ نے ایک عریضہ بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے میرے محبوب سے کہہ دو اس بچے کا نام حسین رکھ دیں، حسین۔ تو میرے سرکار نے فرمایا علی سنو سنو، اس بچے کا نام حسین ہے، کچھ دیر اور بیتتی ہے، کچھ دیر وقت بیتتا ہے، وقت بیتنے کے بعد پھر جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسا، آپ کی امت ہی کے لوگ اسے شہید کر دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل کیا فرما رہے ہو، میری امت کے لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عریضہ بھیجا ہے، حکم فرمایا ہے، اے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دو کہ ان کے گھر میں جو نواسا پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کی امت ہی کے لوگ قتل کریں گے۔ اتنے میں جبریل ہیں کربلا جاتے ہیں، کربلا سے وہ مٹی لے کر آتے ہیں اور میرے سرکار کو دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ سنیے سنیے، یہ وہ مٹی ہے جہاں پر آپ کا نواسا شہید کر دیا جائے گا، جہاں پر آپ کے نواسے کو دن کا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کے ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا جائے گا، اس کے کنبے کو بھی شہید کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں اور حضرت حسین کو دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت حسین کو جب ہاتھ میں لیتے ہیں، کان میں اذان پڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے پیارے حسین سنو سنو، یہ تمہارے نانا کی آواز ہے، تم اس کی لاج رکھنا۔ حضرت حسین ہیں فرماتے ہیں اس وقت تو بولنے کا عالم نہیں تھا لیکن نگاہوں سے جواب دیتے ہیں اے نانا سنیے سنیے، آپ نے ممبروں پر اذان سنی ہوگی، اے میرے نانا آپ نے مسجدوں میں اذان سنی ہوگی، اے میرے نانا آپ نے ممبروں پہ قرآن پڑھنا دیکھا ہوگا، اے میرے نانا آپ نے مسجدوں میں لوگوں کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اے میرے نانا آپ نے ممبر پر لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اے میرے نانا سنیے سنیے، یہ وہ حسین ہے، حسین جب میدان کربلا میں اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یہ وہی حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رہے گا، لیکن یہ وہی حسین ہے جسے میدان کربلا میں جس کے جسم کو جس کے سر کو کاٹ کر جب سولی پر چڑھایا جائے گا، یہ وہی حسین ہے، یہ اس وقت بھی قرآن عظیم کی تلاوت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، وہ حسین جن کی تاریخ ہم آپ اور پڑھیں تو آنکھوں سے آنسو نہ بند ہوں گے، لیکن تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ہسٹری پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم تو ذرا سی خرافات میں پلٹے ہوئے ہیں، ہم تو سینے پوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، سر کو پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اگر کسی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس برائی سے دور رہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ذرا سا مولوی نہیں مولانا نہیں باتیں۔ یہ بتاؤ زین العابدین تقریباً 38 سال زندہ رہے، جو کہ میدان کربلا کا پورا واقعہ انہوں نے دیکھا تھا کہ میدان کربلا میں کیسے کیسے ہوا تھا۔ تقریباً 38 سے 40 سال آپ زندہ رہے، کیا 38 سال یا 40 سال محرم نہیں آیا؟ سب سے زیادہ حقدار کو محرم منانے کے تھے تو امام زین العابدین تھے، ان کے گھر کی بات تھی، لیکن نہیں، ہم تو دیگر خرافات میں پلٹے ہوئے ہیں۔ ہم 10ویں تاریخ کو سوچے اور کیا ہوا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام حسین جس دن ان کو پانی نہیں ملا تھا، 9ویں رات تھی، پوری رات عبادتوں میں انہوں نے گزار دی تھی، پوری رات انہوں نے سجدے کیے ہیں، انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ خرافات میں پلٹے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آپ تاریخ کو پڑھیں اور دیکھیں امام حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا اور خرافات سے باز ہیں۔ حضرات محترم، امام حسین کی وہ شان ہے کہ اگر سالہ سال بیان کیا جائے، 2-3 سال 3-4 سال نہیں، جتنے سال ہو سکیں آپ بیان کرنا چاہو، لیکن مقام امام حسین بیان نہیں کر سکو گے۔ حضرات محترم، میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سامعین کو حق سننے اور مجھے حق بولنے کے توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں لفظ صوبان قسم جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، تمام سامعین کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔